شیر آنے لگا ہے، وہ شیر آنے لگا ہے، وہ شیر آنے لگا ہے، جس کا نام امیر المجاہدین نے رکھا حافظ صاحب حسین بھی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان زائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نیناتی فوجاں جچڑیاں گابرو کوس مثال دسن جدونوں کے میاد تیل چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن چٹے دن موتی دیئے لڑیاں
اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں. معزز سامعین محترم، جو احباب اندر بیٹھے ہیں اور جو باہر بیٹھے ہیں اور اقبال کی دھرتی پر بیٹھے ہیں، میں اقبال کے شہر میں پیر مہر علی شاہ صاحب کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہم سب کے ماننے والے ہیں نا، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوشبوؤں کے سونگنے والے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں. یہ دیکھیں سارے چہرے ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے سیالکوٹ کے امیر صاحب جناب تقریباً سال کے قریب جیلیں گزار کے آئے، وہ ہمارے پیران عظام بیٹھے ہیں، وہ ہمارے ذمہ داران ڈویژنل زونل اور ضلعی اور پی پی سارے ذمہ داران بیٹھے ہیں. اور ابھی صرف ایک دھکا لگا ہے، ایک دھکا، تو جناب آنسو دامن گیلے کر رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں یا رب درد دل کو دے اور وسعتیں، دامن تو کیا ابھی تو آنکھ بھی تر نہیں ہے جی. ہمارے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ تو سالوں جیل کاٹنے کے بعد بھی میں نے صوفی صاحب کو کمرے میں آتے ہوئے کہا، میں کہا صوفی صاحب چس آئیے، انہاں کیا حافظ صاحب بڑی چس آئیے ہے جی. اتنے ظلم اور برداشت کرنے کے بعد ابھی تو یار ہوا ہی کچھ نہیں. تم تو انقلاب لانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تم تو آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ہم نے تو پہلے کہا تھا نچن والیاں دے پتراں دا کدی آزادی کی جنگ نہ لڑنا، اور یہ خالی جملہ نہیں کسیا انہوں دے ہوتے، یہ سچی گل کی تھی. اللہ دے بندے انہاں دا کی کام ہے آزادی دی جنگ لڑن والیاں ہے جی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت خبیب بن عدی غزوہ بدر تو بعد کفار مکہ دے قابو آ گئے. کفار نے اعلان کر دیتا انہیں کہ جناب تختہ دار سجایا جائے گا، جس نے بدلہ لینا حضور دے غلام کو سارے آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، عورتیں بھی آ جاؤ، گھروں غلاموں بھی لے آؤ، لونڈیاں بھی لے آؤ، سارے آ جاؤ حضور دے غلام کو بدلہ لینا ہے جی. اور جدو تختہ دار سج گیا حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے. کیا خبیب تیری کوئی آخری خواہش؟ انہوں نے کہا میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو، 2 رکعت نماز نفل. انہوں نے کہا پڑھو جی. حضرت خبیب بن عدی نے جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے تو تختہ دار کی طرف چل پے. انہوں نے کہا خبیب بڑی جلدی آج نماز پڑھی کی گل ہے؟ حضرت خبیب فرمانے لگے میرا دل تک کردہ سی میری زندگی دے آخری 2 نفلن میں اپنے رب نال لمبیاں گلاں کراں، لیکن میں اس واسطے جلدی پڑھیں کہ قدرے حضور دے دشمن اے نہ سمجھ جاون کہ حضور دا غلام موت تو لمبیاں نمازاں کر رہا، موت دے خوف تو لمبیاں نمازاں پڑھ رہا. اس واسطے میں جلدی نماز پڑھ کے تختہ دار تے چڑھ گئے. پھر آپ دا بڑا طویل ترانہ کہ یا اللہ انہاں میرا جسم بھی کٹ دیتا، ہن تا زندہ رہن کی امید بھی ختم ہو گئی، ہن میں امید ہے کہ قیامت والے دن تو مینوں اسے کٹے ہوئے جسم نال اپنے بارگاہ بلائے گا. یہ بڑا لمبا ترانہ. حضرت خبیب بن عدی نو ایک کہنے لگا کافر، انہوں نے کہا خبیب ہن جناب تختہ دار تیرا جسم بھی کینچیاں نہ کٹیا جا رہا اور جناب تینوں نیزے بھی چبھائے جا رہے ہیں، تلواراں بھی ماریاں جا رہی ہیں، تیرے دل ایک حالت آنا ہونا کہ تیری جگہ تیرا نبی ہوندا. حضرت خبیب بن عدی تڑپ اٹھے. آپ نے فرمایا کمینے کی گل کردا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ دی گلی چلن، کوئی طیبہ دا کنڈا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریف چپ جاوے، خبیب نے تو اتنے کھڑے ہو کے یہ بھی گوارا نہیں. اس واسطے تو پھر یہ شہر خالی اقبال دا نہیں فیض احمد فیض دا بھی ہے. اسی دا جناب حریت دے قائل ہے نا ہے جی، اور حریت دے قائل ہے اسے دا جملہ کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک حمایت نہ کریں گے. اور حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم ہوتے لٹکائے جا رہے سن اس ویلے تک کہہ رہے سن کہ مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو صوبے دار چلے. انہاں دا کم نہیں ہے. اور وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ہے جی. اجے تک ایک آیا، اجے تک بڑے لمبے حساب رہندے. تسی دا جناب سید زادے دے گھر دی پامالی کی تھی، تواڈے کو تا بڑے حساب رہندے، صرف کڑیاں لگیاں نجے اجے تک کہندے بیٹھ ہوا ہے، آنسو چمک پڑے ہیں، سارا کچھ آ رہے ہیں. میں کہا انہاں دا کی کم، اے تے ساڈے بڑے سن اور انہاں دی تاریخ نو دہراندے ہویا ساڈے جناب لوگ سن. ایک جناب
कारकुन जदों रिहा होण लग्या उन्हें को पूछा जनाब तुसी जाके की करोगे? सारे दोस्त बैठ गए जेल के अंदर, तहरीक लब्बैक के जिम्मेदारान कारकुनान सारे बैठ गए जिस तरह से बैठे हैं, सारे बैठ गए। उन्होंने कहा जी तुसी की करोगे? उन्होंने कहा जी मैं वालदा को जावांगा, दुआ लवांगा। एक कलंदर खड़ा होया, कहने लगा मैं रिहा होके फिर थाने जावांगा। उन्हें कहा थाने जाके की करेगा? उन्हें कहा उत्थे मेरा झंडा पिया होया, वो झंडा लवांगा ते फिर बाबा जी की कबर ते जाके कहांगा बाबा जी हुजूर दी जात बरावल बराए तुहाडे नाल भी गद्दारी नहीं कीती सी, तुसी क्या हुजूर दे नाल ते जेला कटरियां, हुजूर दे नाल ते कड़ियां पाणियां, हुजूर दे नाल ते जान देनी असी आज भी तैयार हां ते कल भी तैयार हां। तुसी बड़िया बड़िया मारा बचाई होई हैं जी। अजे तो मुमताज कादरी दे खून दा बदला रहिंदा है जी। अजे तो जनाब तुसी चूड़ी नसाई हुई हो बदला तुहाडे को रहिंदा है जी। अजे तुसी जनाब साडे 52 शहीद कीते उन्हां दा बदला रहिंदा। अजे तुसी कश्मीर बेचा उनका बदला रहिंदा। अजे तुसी पाकिस्तान लुटिया उनका बदला रहिंदा। अजे जनाब तुसी बर्मा दी बारी खामोश रहे हो उनका बदला रहिंदा। फलस्तीन दी बारी तुसी चुप साजे हो उनका बदला रहिंदा। अजे तुहाडे कोल बहुत सारे बदले रहंदे हैं और मैं तो तैयार हूं इस गल वास्ते कि जनाब ये आए रोज कदे जनाब महंगाई के नाम से कौम को लिताड़ी जा रहे हैं, कौम के आखिरी जनाब खून के कतरे भी कटी जा रहे हैं। मैं तो कहना कौम निकली है एक बारी इन्हां दी फ्लैटा जद्दे ते लंदन टोरीए ते दीन तक को तैयार है बस। प्रोटोकॉल देना ते कौम दा खून भी चूस गए और जनाब पूरी दुनिया ते भिखारी बना के रख देता है जी। की कीता इन्हां दे नाल और साडे बड़े कश्तियां जला के उदलोस जान 1 लाख दी फौज नू जनाब शिकस्त दे के रख देन, एक कशकोल उठा के पूरी दुनिया ते जान। असी जिन्हां दे वारिस है जी वो 16 साल की उम्र दैवल आके झंडा लगान एक जनाब कशकोल उठा के अक़वाम मुत्तहिदा के दरवाजे ते जान है जी। साढ़े बड़े जनाब घोड़े पे सीना पा के दरिया और समंदर क्रॉस करके बल्कि हजरत उक़बा बिन नाफे अफ्रीका तक जहाद करते जान और अगे समंदर आ जाए आप अपना घोड़ा समंदर पा दें और जब घोड़े के गर्दन तक पानी आया कि आपने घोड़े की लगाम खिंच के आसमान की तरफ मुंह बुलंद करके क्या या अल्लाह तू गवाह रही उक़बा बिन नाफे दा जज्बा जिहाद खत्म नहीं होया तेरी जमीन खत्म हो गई है जी। साढ़े बड़े ओ होन और ए जनाब सानू क्यों जाए बेकारी टकर गए क्यों जाए कमीने और जलील टकर गए जड़े पूरी दुनिया ते साडी शनाख्त करान क्या थे पाकिस्तान एक कौम बस्ती जिन्हों हर वक्त डॉलर की लोड़ है, हर वक्त पौंडा की लोड़ है, हर वक्त जनाब यूरो की लोड़ है और इन्हों दसो इन्हों डॉलर की लोड़ नहीं इस कौम नू जनाब यूरो और पौंडा की लोड़ नहीं इस कौम नू मोहम्मद अरबी के निजाम की लोड़ है। पूरी लड़ाई तो जनाब एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई होवे जनाब नवाज शरीफ की लड़ाई होवे जनाब और जनाब रजीम चेंज होवे ये सारा कुछ होवे इससे पूरी लड़ाई के अंदर किधर एक पाकिस्तानी है सिर्फ ताकत और इख्तियार की लड़ाई है जनाब अपनी जात की लड़ाई है। एक को जनाब पुत्र वजीर खारजा बना लिया एक ने भरा वजीर आजम बना लिया अगो धी वजीर आजम बनाने से ख्वाब देख रहा ए लड़ाइयां ने दिया एक के जनाब टाटर करदा मुझे सुबह वजारत उज़्मा दे दियो वो भी चुप कौम किधर जाएगी जनाब कौम के बच्चे किधर जाएंगे कौम का मुस्तकबिल की होएगा यही होएगा कि IMF के दरवाजे पे रख के फिर कहेंगे जनाब पेट्रोल इतना महंगा ले लो जनाब आटा दिया लेना और जिन्हें बेचारे को सरमाया उन्होंने पेट्रोल दिया लेना जिन्हें को गुर्बत है उन्होंने आटे दिया लेना ये वो कौम है जनाब जो कैसर और किसरा को अपने पांव में डालकर फिरती थी है जी। यही वो पाकिस्तान है जब बाहर लोगों को जनाब जरूरत पड़ती थी तो ये कर्जा देता था कहते जी मौलवियों ने इस मुल्क में किया है जनाब ये धरना रोजाना लेकर आ जाते हैं। मैंने कहा चलो कुदरती बात हो गई साल पूरा हो गया हम तो धरना लेकर भी निकले फिर पेट्रोल क्यों महंगा है फिर मुल्क की मैशत क्यों बढ़ गई है इसकी वजह और है हजरत जनाब यूसुफ की सिर्फ कीमत लगी बाजार मिस्र में सिर्फ कीमत लगी रब ने उस वक्त जनाब
اہلیان مصر کو، مصر کی قوم کو معاف نہیں کیا جب تک مصر کا دودھ پیتا بچہ بھی جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بک نہیں گیا، گر بھی نہیں ہو گیا۔ وہ جناب یوسف ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ امام الانبیاء ہے۔ اور یہ جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، ناموس پر تم نے ایک بول بولا تھا کہ ہم معاشی طور پر جناب کمزور ہو جائیں گے، معاشی طور پر ہم کرپٹ ہو جائیں گے۔ لو، تم شاید معاشی طور پر کرپٹ نہ ہوتے اگر تم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے لیے کوئی ایک بات بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جناب سٹینڈ لے لیتے اور کہتے یار چلو سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے آقا و مولا کی حرمت پر برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تمہیں کرپٹ ہونے کی دیوار پر کھڑا کر دیا، اس لیے کہ تم نے حضور کی ناموس کے ساتھ غداری کی، حضور کے نام کے ساتھ غداری کی۔ اور تم اس پاکستان کو روتے ہو، یہ کائنات ہی بنی حضور کے نام پر ہے۔ اور اگر تم حضور کی ناموس کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پھر کسی کتے کی ضرورت نہ ہوتی کہ وہ سویڈن میں قرآن جلاتا۔ ان کو پتہ ہے یہ بے غیرت ہے، یہ بے ضمیر ہے، یہ قومی دلال ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ان میں کوئی ایک بھی غیرت والا نہیں ہے۔ یہ چبھتی ہے، اچھی بات ہے، تمہیں چبھنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ قومی دلال ہیں، یہ قومی اثاثے بیچنے والے ہیں، یہ قوم کے محافظ نہیں ہیں، یہ جناب صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، یہ قوم کے محافظ نہیں ہے۔ ان کو پتا ہے ان کو ہم جا کے ڈالر دیں گے یہ پھر چپ ہو جائیں گے۔ قرآن اس لیے انہوں نے جلایا ہے، ورنہ ایک چودھری کا گھر ہو اس کے باہر کوئی کوڑا نہیں پھینکتا تو 1.25 ارب مسلمان ہو اور ان کا قرآن جلا دیا جائے، یہ ممکن ہے؟ یہ ہے سچی باتیں، یہ ہے وہ باتیں جو جناب اوے جھلیا 80 تا 313 ہوئیے، 1000 لمحے پا کے رکھ دئیے۔ آخری سلطنت خلیفہ عبدالحمید ثانی دی این لڑکھڑانی ہوئے تے فرانس ڈرامہ بڑھائے۔ اے فرانس آج نہیں کر رہا، فرانس کافی دیر تو کر رہا، اور ٹیسٹر لرننگ کہ ہجے باقی ہے کہ نہیں وہی غیرت۔ لیکن اقبال کہندا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ لاؤ تسی زور روح محمد بدن چو کڈن واسطے، لیکن اللہ بھی اپنے حبیب دے ایسے عاشق پیدا فرمانا رہے گا جڑے بعد دوبارہ روح محمد اس امت دے دل وچ پا دیں گے۔ اور کیا ہے جی؟ اور قرآن کی باری آئی، وہ جی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ قرآن کی حفاظت کس نے کرنی تھی؟ جی قرآن کی بات کس نے کرنی تھی؟ کس نے بتانا تھا؟ جن کو دیکھ کے بھی اقوام متحدہ میں قرآن نہیں پڑھنا آیا، وہ جی ہم نے اقوام متحدہ میں کہا وہ اقبال کہتا ہے فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینیوں پرویزی افرنگ۔ اقبال کہتا ہے تجھے ان کفن چوروں سے امید ہے کہ یہ تیرے قرآن کی بات کریں گے، یہ تیرے فلسطین کی بات کریں گے، یہ تیرے کشمیر کی بات کریں گے۔ بات رکی تو نہیں، کشمیر بھی انہوں نے لے لیا، پھر بھی تمہیں ڈالر دیے اتنے اور تمہیں سود کے نیچے دبایا۔ تم قرآن کی حفاظت کر کیسے سکتے تھے جو قرآن کی مخالفت میں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ 75 سال اس ملک میں جنگ چلا کے رکھے؟ جو ملک اور قوم کو سود کھلائے وہ قرآن کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ قرآن کی حفاظت تو وہ کر سکتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ چینج کیسے آئے گا؟ ہم تبدیلی، میں نے کہا اسلام تبدیلی نہیں لاتا، اسلام آ کر کہتا ہے کہ سدھے ہو جاؤ بس۔ اسلام کے اندر تبدیلی تبدیلی تبدیلی، کون سی تبدیلی؟ میں نے کہا تبدیلی دیکھنی ہے، ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں۔ حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز صرف خلیفہ بنے، خلیفہ، اور خلافت کا اعلان ہوا، سرکاری لیٹر پر اعلان جاری ہوا، مسجد میں بیعت ہوئی، مسجد کے دروازے پر آئے تو سرکاری بگیاں اور گھوڑے اور استبل سارا کچھ لے آئے۔ انہوں نے کہا جناب، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا یہ کدھر؟ انہوں نے کہا جی آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں، خلیفۃ المومنین بن گئے ہیں، امیر المومنین بن گئے ہیں، آپ کے لیے یہ پروٹوکول ہے۔ آپ نے فرمایا چلو اس کو لے جاؤ واپس بیت المال میں، یہ قوم کا مال ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے پاؤں پر چل کر گھر سے آیا تھا، امیر المومنین بننے کے بعد بھی پاؤں پر چل کر واپس چلا جائے گا۔ یہ پہلا قدم ہے۔ اگلا سنیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر گئے اور آپ کے گھر بادشاہ کی بیٹی ہے، عبد الملک کی بیٹی ہے، ہاں جی، اور عبد الملک کی اور بادشاہ وہ حقیقی طور پر بادشاہ ہے، ایسے بادشاہ نہیں جن کو جناب پلیٹ لیس اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ایسے بادشاہ نہیں، وہ حقیقی طور پر بادشاہ تھے، بادشاہ کی بیٹی ہے۔ گھر گئے، کہا آپ کی جو زوجہ محترمہ ان کا نام فاطمہ ہے۔ آپ نے کہا فاطمہ تمہیں عمر چاہیے یا مال و دولت چاہیے؟ انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں۔
اگر مال و دولت رکھنا ہے تو عمر تمہیں ابھی طلاق دیتا ہے. اگر تم نے جناب عمر رکھنا ہے تو یہ مال و دولت سارا قوم کے خزانے میں جمع کرانا پڑے گا. ادھر آئے دیکھ, کہتے ہیں کہ اسلام کیسے آئے گا, مولویوں کو کیا پتا ہو جناب, اور یہ کیا ہوتی ہے جناب, اکانومی کیا ہوتی ہے. میں کہہ ذرا دیکھ نظام کیسے درست ہو رہا ہے. یہاں ایک مشیر بنے تو جناب گاڑیاں بھر کے قالینوں کی, لائٹوں کی, جنریٹر اور سامان, صوفے اور جناب پردے اور بھر بھر کے جناب کھانے پینے کے سامان. کیا ہے جی, مشیر صاحب صبح بنے ہیں, ان کے گھر کے در و دیوار روغن ہو رہے ہیں. کیا ہے جی, ایک مشاورت ملی ہے, ایک وزارت ملی ہے. ادھر دیکھ, اسلام تخت پہ آیا ہے, دین تخت پہ آیا ہے. اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ اگر مال رکھنا ہے تو پھر عمر نہیں رکھنا. انہوں نے کہا کہ مجھے عمر چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ مال ابھی فوراً کے فوراً لدواؤ اور فوراً بیت المال میں پہنچاؤ. ادھر اسلام آیا ہے, سارا مال جو گھر میں ہے وہ جناب پیک کرا کے اور لوڈ کرا کے بیت المال کے اندر جا رہا ہے, بیت المال کے اندر جا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب عمر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جناب اسلام تخت پر ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کروایا, کہا ڈی سی کو, اس وقت کوتوال ہوتے تھے, آپ نے جناب ان کو پیغام بھیجا کہ جتنے بھی بڑے شہزادے ہیں جن کے پاس سرکاری جاگیریں ہیں, جن کے پاس سرکاری الاٹمنٹ ہے, اور وہ جن کے جناب اے ٹی ایم جہانگیر ترین جیسے ہوں, وہ کہتے ہیں میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا. میں کہا جس میڈیا کے اشتہار ملک ریاض چلاتا ہو وہ میڈیا ہمیں کیسے دکھا سکتا ہے؟ وہ تو قوم کی ناشتی بیٹے ہی دکھا سکتا ہے نا, وہ قوم کے غیرت مند بیٹے نہیں دکھا سکتا, وہ کبھی بھی نہیں دکھائے گا. ہاں, ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے, منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر, سینے میں رہے مراز ملوکانہ تو بہتر, کرتے نہیں محکوم کو کبھی تیغوں سے زیر. کہنے لگا اس نے لاڈ میں بیو نے, ان کے بڑوں نے ان کو سکھایا ہوا ہے کہ ان کو غیرت مند مسلمانوں کی بات نہیں کرنے دینی, ان کو اس دین کی بات نہیں کرنے دینی. وہ دین کیا الحذر, آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر, حافظ ناموس زن, مرد آزما مرد آفری. ان کو اس دین کی طرف نہیں آنے دینا. ان کو جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی, موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات, ان کو ادھر بڑھانا ہے. جناب ترقی نہیں ہو رہی, مولوی سائنس کے خلاف ہے. میں نے کہا مولوی سائنس کے خلاف نہیں ہے, یہ تو ہمارے جناب قائد ملت اسلامیہ سے سوال ہوا. انہوں نے کہا آپ سائنس کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا ہم سائنس کے خلاف نہیں ہے. اس پاکستان کا سب سے بڑا سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان تھا, تم نے اس کو بند کر کے رکھا ہے. میں نے اس کے ہاتھ چومے ہیں, اس لیے کہ اس کے ہاتھوں نے اسلام کو طاقت بخشی ہے, پاکستان کو طاقت بخشی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اسلام کیسے آتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کروایا بھائی سارے شہزادے جن کے ہاں سرکاری زمینیں سب کو بلا لو. سارے آ گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے آنے لگے. جناب وہ کوتوال لکھتا گیا یہ فلاں بن فلاں. وہ کہنے لگا میں شہزادہ 18,000 شہزادہ اور فلانا شہزادہ 10,000 ایکڑ کا مالک, لاکھ جرب کا مالک, یہ باغات میرے نام, یہ زیتون کے, یہ انگور کے, یہ سیبوں کے, یہ سرکاری باغ, یہ سارے میرے نام. حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے سارے وہ جو معاہدے ہوئے ہوئے تھے پہلی حکومتوں کے ساتھ, کوئی کپڑے پر تھا, کوئی کاغذ پر تھا, کوئی درخت کی چھال پر تھا, کوئی چمڑے کے اوپر تھا, وہ سارے جمع کرتے رہے. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز ساروں کے جمع کر چکے, آپ نے فرمایا چلو بھائی عشاء کی نماز اقامت کرو. انہوں نے اقامت کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھ کے پھر جامع مسجد اموی میں ممبر پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے اس طرف سے سارے معاہدے نکالے اور اس طرف سے کینچی نکالی, سارے ایک ایک رکھ کے کاٹ دیے. آپ نے فرمایا بھاگ جاؤ, یہ قوم کے غریبوں کا مال ہے, تمہارے بدماشوں کا مال نہیں, چلو سارے بھاگ جاؤ. ایسے قابو آتی ہے بیوروکریسی, ایسے قابو آتا ہے جناب زمانہ. کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے خود جو اپنی جیب میں نہیں ڈالنا تھا, کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے کسی 2 نمبر بندے کی خود سے سفارش نہیں کرنی تھی. آپ نے فرمایا چلو سارے بھاگ جاؤ. جو حقیقت میں شہزادے تھے, جن کے پاس اربوں کی جائیدادیں تھی, صبح وہ فٹ پاتھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اسلام آ گیا ہے. ہاں, اسلام یہ نہیں کہتا کہ جناب تم اربوں کما کے بیچ میں کروڑوں جناب این جی اوز کے نام پہ دے دو. اسلام یہ نہیں کرتا. اسلام کیا کرتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے جناب سرکاری جو ہے نا وہ غلام بلایا, سرکاری مال اور مویشی بلائے, سارے گھوڑے اور جناب بھیڑ بکریاں اور اونٹ منگوائے. فرمایا جاؤ اس کو فلانی سرکاری چراگاہ میں لے جاؤ. اور کیا نصیحت کی؟ فرمایا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو قریب نہیں آنے دینا.
جو غریب ہیں, جن کے پاس 10-10, 8-8, 15-15, 20-20 بکریاں, اونٹ ہے, جانور ہے, گائے ہے, ان کو سرکاری چراگاہ میں چلنے دینا. وہ غلام کہنے لگا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو کیوں نہیں دینے دینا؟ ابن عوف کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف, جو عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہے, اور حضرت عثمان ابن عفان حضرت عثمان ہے جناب, جن کو ذوالنورین ہے, جن کے گھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادی ہیں, جو خلیفہ سبم ہے, اور جناب اتنی شانوں کے مالک. انہوں نے کہا ان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا. انہوں نے کہا امیر المومنین کیوں؟ فرمایا ان کے پاس بڑا مال ہے, ان کے پاس بڑی طاقتیں ہیں, ان کے پاس بڑے سونے اور چاندی ہے, اگر ان کا مال مر بھی گیا تو یہ سونے اور چاندی پر گزارا کر لیں گے, لیکن عمر کو گوارا نہیں ہے. جس کے پاس 10 بکریاں ہیں, اگر وہ بھوکی مر گئی تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ ہے اسلام. اسلام امیروں اور بادشاہوں اور شہزادوں کو نہیں نوازتا, اسلام غریبوں کو نوازتا ہے. لیکن کیا ہے, قوم بھی جناب کھڑی ہو جائے. آج کیا وہ بھیڑیا جناب بوڑھا ہو جائے نا, ہمارے بزرگ کہتے ہیں بھیڑیا بوڑھا ہو جائے, اس کے دام گر جاتے ہیں, پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ پھر غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے. لیکن نواز شریف ایسا بھیڑیا ہے جس کے دانت بھی گر چکے ہیں, لیکن اقتدار کی لالچ نہیں گئی, ابھی تک اقتدار کی لالچ نہیں گئی. پھر آ رہا ہے, کہہ رہا ہے میں قوم کے لیے مسیحا بن کے آ رہا ہوں. میں کہا یہی قوم کرونا میں غریب مرتا رہا, جناب سیلاب میں مرتے رہے, زلزلوں اور آفتوں میں یہ قوم پستی رہی, تیری جناب وہاں KFC اور برگر اور لندن کی ہوائیں کھاتا رہا. اب تجھے قوم کا درد اٹھ گیا ہے. اقبال کہتا ہے یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں. اقبال کہتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے, اور قوم کو بھی یہ جا کر گھر گھر دستک دے کر بتائیں. انہیں کہا 75 سال ہو گئے ہیں, تمہیں نالی کے نام پر لوٹا, تمہیں روڈ کے نام پر لوٹا, تمہیں ترقی کے نام پر لوٹا, تمہیں جناب تبدیلی کے نام پر لوٹا. اب آ جاؤ حضور کے دین کی طرف واپس. اور اگر حضور کے دین کی طرف واپس آ گئے تو پھر بنے گا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ جنہوں نے ایک مٹھ جو اللہ کی راہ میں دیے تھے, اللہ نے ان کو کیسر و کسرا کی نعمتیں دی. اللہ اور اسلام کا اپنا اصول ہے, اسلام کانڈ نہیں جگڑ دینا, اسلام امتحان ضرور لینا, ڈاڈا امتحان لینا. حضرت بلال حبشی کو اسلام نے کٹوایا پہلے, اور اسلام نے کٹوایا, احد نے کٹوایا, اسلام نے کٹوایا پہلے کعبے گلیاں, لیکن ایک دن بلال حبشی کو کعبے کی چھتوں تے بھی کھڑا کیتا. ہاں, اسلام کچے گھڑے نہیں لینا, وہ جی آج کوئی ہوا چلے, وہ جی اس طرح ہو گیا, نہ اسلام بندے کھڑکا کے لینا. اور بابا جی نے بھی اپنے کارکن کھڑکائے, کدی فیض آباد, کدی وزیر آباد, کدی ناموس رسالت واسطے, کدی ختم نبوت واسطے. اس طرح مقام نہیں ملتے جناب. کل 2 دن کہیے کہ جناب صبح حضور دا دین تختے سے آ جائے گا. نہ اسلام کیویں کرتا؟ بلال از حبش, سہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, پیچھے بولا جابیز. اقبال کہنا اسلام چودھریاں دے پیراں نہیں پہندا. جے چودھری آ جان تو انہاں نوں فاروق اعظم بنا دیندا, انہاں نوں عثمان غنی بنا دیندا, انہاں نوں خالد بن ولید سیف اللہ بنا دیندا. اور اگر نہ تو پھر کی کرتا؟ بلال از حبش, بلال نوں حبشے جو بلاندا, سہیب از روم, سہیب نو روم جو بلاندا, سلمان از فارس, سلمان نو فارس بلاندا, ابو لہب نو گھروں نے بیگانہ کر دیندا, تبت یدا ابی لہب و تب کر دیندا. اور اسلام جڑا وہ اپنی پاور آپ رکھدا, لہذا آ جاؤ واپس. سارے نو کہنا اج بھی آ جاؤ حضور دے دین نال لگ جاؤ. بچہ آخری سانس تک مولت جے, آؤ حضور دے دین نال لگ جاؤ. تسی سارے آزما لے, نیلے بھی آزما لے, پیلے بھی آزما لے, تیر بھی آزما لیا, پتنگاں بھی آزما لیا, بلے بھی آزما لے. ایک باری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی تختے آن جاؤ. پھر کسی دی ضرورت ہے کہنے جی ملک ڈیفالٹ کر دے گا. میں کہا وہ قوم جڑی جناب 2.5% زکات دے رمضان, پھر فطرانہ بھی دے, پھر وڈی عید آوے جناب لکھاں روپے دی قربانیاں بھی دے, پھر جناب اگے پورے سال کوئی دروازے دے اتنے آ جاوے, اس کو جناب صدقہ و خیرات بھی دے, کسی نے اپنے دروازے تو خالی نہ بھیجے. جناب پاکستان دے اندر ہر چوک شاہراہاں دے اندر جناب غریبہ دی امداد ہوئے. جو بھی مشکلات آ جان قوم دے, قوم لکھاں اور کروڑوں روپے سیلاب آ جاوے, کروڑوں روپے ارباں روپے قوم دے انہاں دے ناں تے, وہ قوم نو جناب اس دے ذمہ داران جا کے IMF دے دروازے کھڑے ہو جاندے کی جی سانو ڈالر چاہیے, اوے ڈالر تہانوں چاہیے. اس قوم نو عزت اور امن چاہیے. عزت امن ڈالر نال نہیں لبدا, وہ حضور دے دین نال لبدا.
Ya Rasulallah, labbaik, labbaik, ya Rasulallah, labbaik, labbaik, ya Rasulallah, labbaik, labbaik, ya Rasulallah, labbaik, labbaik, ya Rasulallah. قرآن دی عزت دا انہوں کس طرح پتا ہوئے جنہوں نے کدی ساری زندگی بھی قرآن کھول کے نہ دیکھا ہوئے ہے جی، جنہوں نے پتہ ہی نہ ہوئے قرآن کی ہے، جنہوں نے جناب کدی سمجھا ہی نہ ہوئے کہ قرآن کی ہے، وہ ہمیشہ جناب وہ آنکھ کہ جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن، اقبال کہتا وہ آنکھ کہ جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن، پرکار و سخن ساز ہے، نمناک نہیں ہے. اقبال کہتا اس آنکھ درد نہیں آ سکتا، اس آنکھ آنسو نہیں آ سکتا، حضور دی محبت آنسو نہیں آ سکتا، قوم دے درد آنسو نہیں آ سکتا. قوم دیا بیٹیاں اپنی چھوٹیاں جناب ماما اپنی بچیاں لے کے نہرا میں چھاڑا مار دیا رہ جان، ادھر تو تمہیں رونا نہیں آیا. اج 2 ہتھکڑیاں لگیاں تے رونا آ گیا، اج جناب 2 دن انتقام دے آئے تے رونا آ گیا. اوئے اگر تمہیں قوم دا درد ہوندا تو تسی اس حد تک جاندے ہی نہیں. جناب جب قوم دے بچے لبیک یا رسول اللہ اور قوم دے نوجوان تاجدار ختم نبوت دے نعرے لاندے ہویا اس پاکستان دے روڈاں تے خون نہ نہاڑ گئے، ادھر تو تہاڈی آنکھیں جھجو نہیں آیا. آج صرف ایک دھکا لگیا، ایک جناب 4 دن جیل آ گئی، آنکھیں جھجو لگ گیا، لیکن کوئی بات نہیں. اسی تو انہاں دے وارث ہاں کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی. اس واسطے شکایت نہیں ہوندی، ورنہ تو بندہ باہر آ کے روندا، ورنہ تو بندہ باہر آ کے حالات پاندا. شکایت کیوں نہیں ہوندی؟ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں.